بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس کے اس شرف و مجد اور مرتبے کا راز کیا ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا گیا۔ ہمارے مناطقہ انسان کے لیے فصل ممیز نطق کو مانتے ہیں، اس پہ تمام مناطقہ متفق ہیں۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے تو حیوان ہے، وہ اپنے مشارکات سے ممتاز کیسے ہوا؟ وہ کون سا وصف تھا جس نے اس کو اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیا؟ تو حضرات مناطقہ کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں، یعنی فاصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز ما بہل امتیاز جس سے امتیاز پیدا ہوا، تو وہ نطق ہے۔ اب نطق انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی۔
تو انسان کو اس کے جملہ مشارکات سے جس شے نے الگ کیا اور ممتاز کیا وہ نطق ہے۔ اب انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان تو ہے، لیکن اس کو حیوان نہیں کہا جاتا، اب اس کو انسان کہیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک فصل ممیز آ گئی۔ اب انسان کو اگر حیوان آپ کہیں گے تو وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا کہ مجھے حیوان کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس میں مادہ حیات ہو، جانور جس میں جان ہو، لیکن کسی شخص کو اگر جانور کہہ کے پکاریں تو اس کے چہرے پہ غصے کے آثار آپ دیکھیں گے، اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے کہ مجھے آپ نے جانور کیوں کہا، حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا۔ جانور کا معنی ہے جاندار، اور حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے۔ تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں مجھے اب حیوان نہ کہو، اگر حیوان کہنا ہے ساتھ نطق کا لفظ ضرور لگاؤ، مجھے حیوان ناطق کہو، بالفاظ دیگر مجھے انسان کہو۔ تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا، چونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، گدھا، گھوڑا، بیل، کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حیوان ہیں۔ تو جب اس کو حیوان کہا جائے گا تو یہ اپنی اس کے اندر توہین محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیوان نہ کہو، بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاحقے کے ساتھ مجھے پکارو اور مجھے بولو۔ یہ ایک سادی سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، جس کے سبب سے فرقہ بندی اور گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی، جو ناسور ہے امت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ تو جب فصل ممیز لگ جائے تو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے۔ اس کو مزید تھوڑا سا میں عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا، جبکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے، لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی کا آ گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی، تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا، مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہیں رک کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر لیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کی، جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ اب جب وحی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں گے، کیونکہ درمیان میں یوحا الیہ۔ اس کو مزید سادہ کر لیں، میں کہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھا ہوں آپ جیسا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دوں لیکن میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے مماثلت اور مشابہت آپ سے رکھتا ہوں، ورنہ اس وقت جو وقتی حیات ہے، ویسے آپ مجھ سے اچھے ہیں، ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس وقتی حیات کے اندر مجھے اہمیت حاصل ہے۔ تو جب یہ میں بات بیان کروں
کہ میں بھی آپ کے ساتھ حال میں بیٹھا ہوں، لیکن میں تو اونچی کرسی پہ اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر مماثلت من کل الوجوہ پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے میں اس فصل ممیز کو فوراً بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ساتھ فصل ممیز کا فوراً تذکرہ کیا، یوحا الیہ، لیکن میری طرف تو وحی بھی آیا کرتی ہے، میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے، میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ ہے فصل ممیز۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوا، جب وحی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا اور یہ فصل ممیز آ گئی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں، میں اور آپ مماثلت رکھتے ہیں، یہ پھر کیوں کہا؟ تو آگے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ میری اور تمہاری مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ کہا انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی جس خدا کو تم پوجتے ہو اسی خدا کو میں پوجتا ہوں، تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، ہمارے سر ایک مالک کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، یہ ہے ہماری وجہ مماثلت، ورنہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی تو نہیں آتی۔ تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل ممیز بھی بیان کر دی۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے، جب نطق ساتھ لگ گیا تو اب کسی کو حیوان نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو بگڑے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہہ کے تعارف نہیں کروائیں گے، امام الانبیاء کہہ کے تعارف کروائیں گے۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو گھنٹوں مجھے اپنے موقف اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں لگیں گے، لیکن ان کے دو لفظوں سے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنی خطابت کے جوبن پہ آ کر کہ تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آیا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا ہے، تیری نظر ابھی تک کنویں میں ہے۔ تو لوگوں کی نظر بشریت پہ رک گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وحی بھی آتی ہے۔ باقی رہی مماثلت، تو وہ مماثلت اس جہت میں ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، جس خدا کو تم پوجتے ہو اس خدا کو میں پوجتا ہوں، ورنہ تم اور ہو میں اور ہوں۔ اور کئی مقامات پہ فرمایا لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل کا نہیں ہے، یعنی نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ تو یہ فصل ممیز ہے، یہاں یوحا الیہ، یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں اگر کہیں دل میں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے، مناطق کہتے ہیں، نطق کی وجہ سے ہے، انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ نہیں بولتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہو گیا، یہ اس کے شرف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ملفوظات میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے فصل ممیز ما بہل امتیاز نطق نہیں ہے، بلکہ ما بہل امتیاز انسان کے لیے عقل و خرد کا نور ہے جو اس کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی۔ ایک مخلوق وہ کہ جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوات نہیں دی گئی۔ ایک مخلوق